هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السابع أن يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدیر الکسرت. اور ساتویں قسم یہ ہے کہ رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیر فتح کے ساتھ اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ ہو. اعراب کے اعتبار سے اس میں متمکن کے اقسام کا بیان چل رہا تھا، اور اس میں سے پہلے 6 اقسام کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. یہاں صاحب کتاب 7ویں قسم کو بیان کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو اقسام تھے ان کا تعلق اعراب لفظی سے تھا. جب صاحب کتاب اعراب لفظی کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب یہاں سے اعراب تقدیری کو بیان فرما رہے ہیں. اور 7ویں قسم کا اعراب کیا ہے؟ 7ویں قسم کا اعراب یہ ہے کہ رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیر فتح کے ساتھ، جر تقدیر کسرہ کے ساتھ ہو. معلوم یہ ہوا کہ اس قسم میں تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری آئے گا، یعنی آخری کا اعراب بدلے گا، مگر یہ لفظاً نہیں بدلے گا بلکہ تقدیراً بدلے گا. تقدیر کا کیا مطلب ہے؟ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ فرض کر لیا جائے گا کہ اس میں رفع آ رہا ہے، اس میں نصب آ رہا ہے، اس میں جر آ رہا ہے. یعنی لفظ میں ہم دیکھیں گے تو بظاہر ہمیں لفظ میں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، تینوں حالتوں کے اندر اعراب ایک ہی جیسا ہوگا، مگر چونکہ قاعدے کی روشنی میں وہاں رفع آنا چاہیے تھا، وہاں نصب آنا چاہیے تھا، جر آنا چاہیے تھا، اس لیے ہم یہ فرض کر لیں گے کہ یہاں رفع آ رہا ہے یا نصب آ رہا ہے یا جر آ رہا ہے. تو تقدیر کا مطلب یہ ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے. السابع ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ. 7ویں قسم یہ ہے کہ حالت رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ، والنصب بتقدیر الفتحۃ اور نصب تقدیر فتح کے ساتھ، والجر بتقدیر الکسرۃ اور حالت جر تقدیر کسرہ کے ساتھ ہوگا. ابھی تو اعراب ہوگا. یہ کس کا اعراب ہوگا؟ وَيُخْتَصُّ بِالْمَقْصُورِ. اور اعراب خاص کیا جاتا ہے اس میں مقصور کے ساتھ. اب اس میں مقصور کسے کہتے ہیں اس کی تعریف خود صاحب کتاب کر رہے ہیں. وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ الف مقصورۃ. اور اس میں مقصور وہ اسم ہے جس کی آخر میں الف مقصورہ ہو. اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک سبق کے اندر کہ الف کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے الف ممدودہ اور دوسری قسم ہے الف مقصورہ. الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ الف ممدودہ وہ الف ہے جس کے بعد حمزہ ہو. جیسے صفراؤ، صفراؤ کے اندر الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہ الف ممدودہ ہے. اور الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ وہ الف ہے جس کے بعد حمزہ نہ ہو، جیسے خطایا. اور عربی زبان میں یا کے بعد اوپر نصف الف کی صورت میں لکھتے ہیں، جیسے عیسیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، تو اسے کہتے ہیں الف مقصورہ. تو اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ اس میں مقصور کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، یعنی وہ الف جس کے بعد حمزہ نہ ہو. الف مقصور کسے کہتے ہیں؟ وہ الف جس کے بعد حمزہ نہ ہو. جیسے مثال لیا ہونا کہ عصا، جیسے کہ لفظ عصا ہے تو یہ اس میں مقصور ہے. اس میں مقصور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں الف کے بعد کوئی حمزہ نہیں آ رہا ہے. صفراؤ کے اندر الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے. تو اس 7ویں قسم کے اعراب خاص کیا جاتا ہے الف مقصورہ کے ساتھ
وبالمضاف إلى ياء المتكلم غیر جمع المذکر السالم. اور کس کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے؟ اور یہ خاص کیا جاتا ہے جمع مذکر سالم، غیر جمع مذکر سالم کے علاوہ جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف. یعنی ایک اسم ہونا چاہیے، کوئی بھی اسم ہو، وہ اسم جمع مذکر سالم نہ ہو. ٹھیک ہے؟ جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ جب واحد سے جمع بنایا جائے تو واحد کا وزن سلامت رہے. جیسے مسلمون سے مسلمون، تو یہ ہوا جمع مذکر سالم. تو اگر کوئی اسم جمع مذکر سالم ہے اور وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے تو وہ ساتویں قسم کے اندر نہیں آتا ہے. ساتویں قسم کے اندر کون آئے گا؟ کوئی بھی اسم ہو جمع مذکر سالم کے علاوہ، کوئی بھی اسم ہو اور وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو. مثال یہ ہونے سے لفظ غلامون ہے. لفظ غلامون یہ کوئی جمع نہیں ہے، یعنی کوئی جمع مذکر سالم نہیں ہے، اور ہم نے اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کر دیا. ہم نے کہا غلامی. تو اب اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا اعراب یہ ہوگا کہ حالت رفع میں تقدیر ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں تقدیر فتح کے ساتھ، اور حالت جر میں تقدیر کسرہ کے ساتھ. اچھا، اگر کوئی اسم ہے اور جمع مذکر سالم ہے اور یا متکلم کی طرف مضاف بھی ہے تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تو اس کا اعراب جو ہے وہ آگے بیان کریں گے. اب مثال لے رہے ہیں. کیا غلامی، یہ تو مثال لیا انہوں نے کس کی؟ کوئی بھی اسم ہو جمع مذکر سالم کے علاوہ اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یہ اس کی مثال غلامی. اب اس ساتویں قسم کی تینوں حالتوں کی مثال: جاءنی العصا ورأیت العصا ومررت بالعصا. یہ تو مثال ہو گیا اسم مقصور کا، جاءنی العصا رأیت العصا ومررت بالعصا. اور جمع مذکر سالم کے علاوہ غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے، اس کی مثال بنے گی جاءنی غلامی رأیت غلامی مررت بغلامی. اب اس کے اندر آپ غور کیجئے، ان تینوں مثال کے اندر، یعنی جاءنی العصا، جاءنی غلامی، رأیت العصا، رأیت غلامی، مررت بالعصا اور مررت بغلامی، اگر آپ غور کریں گے تو اس کے آخر میں لفظاً کوئی چینجنگ نہیں ہو رہا ہے، لفظاً کوئی بدلاؤ نہیں ہو رہا ہے. سب میں جو ہے یہ آخر میں آ رہا ہے، اس میں الف آ رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اچھا، مگر اس میں جو عامل موجود ہے، جاء یہ عامل رفع ہے، رأیتو یہ اپنے مفعول کو چاہتا ہے، عامل نصب ہے، اور مررتو بالعصا کے اندر با حرف جر ہے جو اپنے مدخول کو مجرور دینا، جر دینا چاہتا ہے. تو قاعدے کے حساب سے پہلی مثال کے اندر رفع ہونا چاہیے تھا، دوسری مثال کے اندر نصب ہونا چاہیے تھا، اور تیسری مثال کے اندر جر ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں نہیں آ رہا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں لفظاً اگرچہ کوئی بدلاؤ نہیں دکھ رہا، مگر تقدیراً اس کے اندر اعراب بدل رہا ہے، اور پہلی مثال کے اندر رفع ہے، دوسری مثال کے اندر نصب ہے، تیسری مثال کے اندر جر ہے، اور ہم نے یہ فرض کر لیا ہے. اسی کو کہیں گے تقدیراً. اب ہے ساتویں قسم، آٹھویں قسم. الثامن ان یکون الرفع بتقدیر ضمۃ. ساتویں قسم یہ ہے، آٹھویں قسم یہ ہے کہ الرفع بتقدیر ضمۃ، رفع یہ تقدیر ضمہ کے ساتھ ہوگا، والجر بتقدیر الکسرۃ، اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ ہوگا. تو دو حالت یعنی رفع اور جر، یہ ساتویں اور آٹھویں قسم کے اندر مشترک ہے. والنصب بالفتحۃ لفظا، اور حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ ہوگا. دیکھیے، ساتویں اور آٹھویں قسم حالت رفع اور حالت جر کے اندر مشترک ہے. جس طرح ساتویں قسم کے اندر حالت رفع میں تقدیر ضمہ ہوتا ہے اور حالت جر میں تقدیر کسرہ ہوتا ہے، اسی طرح آٹھویں قسم کے اندر بھی ہوتا ہے. مگر ساتویں قسم کے اندر حالت نصب یہ فتح لفظی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ تقدیر نصب کے ساتھ ہوتا ہے. اور آٹھویں قسم کے اندر حالت نصبی یہ فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کا حالت نصبی میں اس کا اعراب بدل جائے گا، لفظاً ہوگا، اس کا ہم تلفظ کریں گے، ہم لفظوں میں دیکھیں گے، فرضی اعراب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو آٹھویں قسم کے اندر رفع یہ فرضی ہوگا،
جر یہ بھی فرضی ہوگا، فرض کر لیا جائے گا، مگر نصب یہ فرضی نہیں ہوگا، بلکہ یہ لفظوں کے اندر دکھے گا، ہم باقاعدہ اس کو چینجنگ بدلتے ہوئے دیکھیں گے، اس کا تلفظ کریں گے۔ وَيُخْتَصُّ بِالْمَنْقُوسِ، اور اعراب خاص کیا جاتا ہے اس میں منقوص کے ساتھ۔ اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ یاءٌ ما قبلها مکسور، اس میں منقوص وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں یا ہو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں منقوص کے آخر میں یا ہوتا ہے، ما قبلها مکسور، اور اس کا ما قبل مکسور ہوتا ہے۔ کل قاضی، اس مثال لیا جیسے لفظ قاضی ہے، لفظ قاضی میں آخر میں یا ہے اور اس کا ما قبل یعنی زواد یہ ہے مکسور، اس پہ کسرہ آ رہا ہے، تو اس میں منقوص ہوا۔ اب اس کی مثال لے رہے ہیں، مثال کے اندر غور کیجیے، تقول، آپ کہیں گے جاءنی القاضی ورأیت القاضی ومررت بالقاضی۔ تو دیکھیے حالت رفعی کے اندر ہونا چاہیے جاءنی القاضی، مگر نہیں ہو رہا ہے، جاءنی القاضی آ رہا ہے، اعراب تقدیری ہو رہا ہے، فرض کر لیں گے کہ ہم جو ہے قاضی کے آخر میں پیش آ رہا ہے، مگر لفظوں کے اندر نہیں ہے ایسا۔ ورأیت القاضی، یہاں دیکھیے اعراب لفظی ہے، حالت نصب کے اندر اس کا اعراب لفظی ہے، اس پر جو ہے کیا آ رہا ہے؟ فتح آ رہا ہے، لفظ کے اندر رأیت القاضی۔ ومررت بالقاضی، یہاں بھی اس کا اعراب یہ فرضی ہے، ہم ہی کہیں گے کہ با یہ حرف جر ہے، قاضی کو جر دے رہا ہے، مگر لفظوں کے اندر میں نہیں دکھ رہا ہے، مگر ہم فرض کر لیں گے کہ جو ہے یہاں پر زیر آ رہا ہے، جر آ رہا ہے۔